السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں سے ہم نے پچھلی کلاس میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 تک کا مضمون کور کر لیا تھا، اور آج سے نیا رکوع شروع ہونا تھا جو آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے، جس کی ابھی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. اس کی پہلی آیت بنتی ہے آیت نمبر 28، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَتْلُو عَلَيْهِمْ، وَتْلُو اور تلاوت کر عَلَيْهِمْ ان پر، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ آپ تلاوت کریں لوگوں پر. کس بارے میں؟ فرمایا نبا، خبر. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر. فرمایا کہ اس خبر کے بارے میں یا اس قصے کے بارے میں. کن کا؟ فرمایا ابنی، دو بیٹوں کا، آدم کے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی کہ لوگوں پر آدم کے دو بیٹوں کا جو واقعہ ہے وہ پڑھ کر سنا. اذ جب قربا، ان دونوں نے قربانی کی، قربانن قربانی، فتقبلا، پس تقبلا قبول کی گئی، من احدہما ان میں سے ایک کی، یعنی ان میں سے ایک کی تو قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. ولم یتقبل، اور نہیں قبول کیا گیا، من الآخر دوسرے کی قربانی کو، یعنی ایک کی قربانی کو قبول کر لیا، دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. قالا، تو اس نے کہا. کس نے کہا؟ یہاں پہ ذکر چل رہا ہے جس کی قربانی قبول نہیں کی ہوئی، اس نے اپنے بھائی سے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی مخاطب کر کے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ. میں لام زبر کے ساتھ جو آتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ضرور ہوگا، کہ لَأَقْتُلَنَّكَ. اب یہ لفظ ہے اقتلن. اقتلن کا مطلب ہوتا ہے میں قتل کروں گا. لَأَقْتُلَنَّ میں ضرور قتل کروں گا. کا مطلب ہوتا ہے تجھے. گویا کہ آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کی قربانی قبول نہیں تھی ہوئی، اس نے حسد میں آ کر اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہا کہ چونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے لہٰذا میں تجھے قتل کر دوں گا. قالا، اب وہ جواب دے رہا ہے بھائی جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی. قالا، اس نے کہا انما، یقیناً، یتقبل اللہ، اللہ قبول فرماتا ہے، من المتقین، متقیوں سے، یعنی متقیوں ہی کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول کیا کرتا ہے. اس آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے، آخری ٹکڑا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اس ٹکڑے کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک نہایت ہی لطیف استنباط کرتے ہوئے ایک نکتہ پیش کیا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بعض صحابہ آپ سے آ کے یہ سوال کرتے کہ حضور کیا غیر انبیوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی اگر ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مختلف مقامات پر مختلف جوابات دیے، مختلف تقاریر فرمائی. آپ نے ایک وقت اس آیت کا یہ ٹکڑا کوٹ کر کے جواب دیا کہ اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادتیں اور جو قربانیاں وغیرہ ہیں وہ متقیوں کی قبول ہوتی ہیں، اور کوئی بندہ اب مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر متقی نہیں رہ سکتا. بس وہ جو مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، آپ کا انکار کر دیا، آپ کو جھٹلا دیا، وہ متقی کے زمرے میں آ نہیں سکتے. بس وہ جو خود متقی نہیں ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے اپنی نماز کو کیوں انسان ضائع کرے؟ اللہ تو یہ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تو قربانی، اللہ تو عبادتیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تو انہی کی قبول کرتا ہے جو خود متقی ہوں. اسی لیے اسلام میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ امام وہ ہو جو متقی ہو. بس اگر ایک احمدی کا امام ہی متقی نہ ہو جس کے پیچھے اس نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، تو نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کو اس غیر احمدی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے. اسی لیے مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی ہے
کہ متقی کی بات کو اللہ قبول کرتا ہے، تو پھر تم غیر متقی کے پیچھے کیوں جا کے نماز پڑھتے ہو؟ پھر اسی طرح آپ نے صحیح بخاری کی حدیث جو ہے امامکم منکم، اس سے بھی یہ استنباط کیا کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ بات اٹھے گی کہ کیا غیروں کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے کہ نہیں، تو اس وقت کے لیے فتویٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے سے موجود تھا، امامکم تمہارا امام جو ہوگا منکم تم ہی میں سے ہوگا، یعنی احمدیوں کو نماز پڑھانے والے احمدی ہی ہوں گے، وہ غیروں کے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ بس بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو منافقین کے زمرے میں آتے ہیں، جو خود کو تو بے شک احمدی کہیں لیکن غیروں کے پیچھے جا کے دھڑلے سے نمازیں وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں اور کہتے کچھ نہیں ہوتا، اور پھر بڑی جسارت کے ساتھ خود کو احمدی بھی بتاتے ہیں، حالانکہ امام وقت جس کو خدا نے بھیجا ہے امام اس وقت کا بناتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، اس کے حکم کو جب کھلم کھلا نافرمانی کریں گے اس کے حکم کی، تو تقویٰ تو ویسے ہی رہ جائے گا ان کے دلوں سے، تقویٰ تو ویسے ہی ان کا سارا اگر تھا بھی تو زائل ہو جائے گا، وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایک مقام پر مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام وقت ایک بات فرما دے اس کے بعد زبانیں خاموش ہو جانی چاہیے۔ تقویٰ کا اور ادب کا تقاضا یہ کہ جب امام وقت ایک بات فرما دے تو پھر بحث نہیں کرتے، پھر چونو چرا نہیں کرتے، پھر ہیلے تلاش نہیں کرتے۔ جو لوگ ہیلے تلاش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ان کو زیادہ پتہ ہے، مسیح موعود علیہ السلام کو نعوذ باللہ کم پتہ ہے، ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے، یا یہ کہ بعض دفعہ لوگ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ لوگ خلیفہ وقت کے اوپر اس قسم کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ گویا خلیفہ وقت کو کم پتہ ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے۔ جو خدا کے نیک بندوں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اس کا تقویٰ زائل ہوتا ہے، یہ قرآن سے بات ثابت ہے، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے تہجدیں پڑھ لے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے بھی تو اپنے مخالفین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے مقابل پہ آؤ گے تو رو رو کے تمہاری ناک شل ہو جائے اور بازو، یہ کہ ناک گل جائے اور بازو شل ہو جائے، اور رونے کی شدت کی وجہ سے تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، تب بھی خدا تمہاری دعائیں میرے مقابل پر قبول نہیں کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان تھا جس کا جو صاحب وحی اور الہام انسان تھا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ وحی کیا کرتا تھا، اللہ اس سے ہم کلام ہوتا تھا، جس سے خدا ہم کلام ہو، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ ہوا ہو بلکہ ہوتا چلا آ رہا ہو، لازمی بات ہے کہ وہ شخص کچھ تو اپنے اندر تقویٰ رکھتا ہوگا کہ خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم اس کا رفع کریں، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، ہم تو چاہتے تھے کہ اس کا رفع کریں۔ اب رفع سے غیر اندی یہاں پہ مراد کوئی بھی یہ نہیں لیتے کہ اس بندے کو آسمان پر اٹھانے کی بات چل رہی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پہ اس کو بلند کرنے کی بات چل رہی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم تو چاہتے تھے کہ اس کا رفع کریں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کا کیڑا بن گیا، زمین میں دھنس گیا، روحانیت میں اوپر کی طرف بڑھنے کے بجائے وہ نیچے کی طرف چلا گیا، تقویٰ ضائع ہو گیا۔ اور اس کے تقویٰ کے ضائع ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام جو ان کے زمانے کا امام تھا، خدا کا رسول تھا، خدا کا خلیفہ تھا اور نبی تھا خدا کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف پر کھڑا ہوا، مخالف بن گیا ان کا، اور یہ بات اس نے کہی کہ اگر خدا نے شریعت کی اتارنی تھی تو میں موجود نہیں تھا، مجھ سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، مجھ پر خدا وحی کرتا ہے، اگر خدا نے وحی کرنی ہوتی تو خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا، موسیٰ سے نہ ہوتا۔ خدا کو یہ بات اس کی پسند نہیں آئی، یہ اس کا تکبر تھا، خدا تعالیٰ نے اٹھا کے نیچے اس کو مارا۔ اگلی ہی آیت میں قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا ذکر کیا کہ پھر فرمایا کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، جو اپنی زبان باہر نکال کے ہانپتا رہتا ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ پس وہ لوگ جو امام وقت کے مقابلے میں آ جاتے ہیں یا خلیفہ وقت کی مخالفت پہ اتر آتے ہیں اور بظاہر خود کو مومن کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک خدا تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے جس قسم کا سلوک بلم باور کے ساتھ کیا گیا تھا۔ پھر جتنی چاہے ان کی سابقہ نیکیاں ہی کیوں نہ ہو، وہ پھر ان کو فائدہ نہیں دیا کرتی ہیں کیونکہ ان کا تقویٰ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس
یہ جو آیت چل رہی تھی اور اس واقعے میں بھی ہم لوگوں کے لیے ایک بہت گہرا سبق ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کا یہ جو ٹکڑا پیش کیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے. پھر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ شادی بیاہ کے معاملوں میں بھی غیروں میں رشتے تلاش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا رسول تو فرماتا ہے کہ دیکھو رشتے تلاش تقوی کی بنا پر کرو. سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر آپ کو تقوی اگر باہر دکھائی دیتا ہے تو پھر آپ احمدی کیوں ہیں؟ اگر آپ کو اپنے لڑکے کے لیے غیر احمدی لڑکی میں تقوی دکھائی دیتا ہے یا اپنی لڑکی کے لیے غیر احمدی لڑکے میں تقوی دکھائی دیتا ہے، پھر آپ احمدی ہیں کیوں؟ سوال یہ اٹھتا ہے. اس لیے کیونکہ احمدی ہو کر اگر آپ کو جماعت احمدیہ میں تقوی اگر دکھائی نہیں دیتا اور رشتے کی جب باری آتی ہے تو آپ کو باہر جانا پڑتا ہے، تو پھر آپ کو احمدی نہیں ہونا چاہیے. آپ تو احمدی تب ہوں جب آپ کو جماعت کے اندر تقوی دکھائی دے. اگر تقوی کا معیار آپ کو باہر زیادہ دکھائی دیتا ہے تو تقوی کا تقاضا یہ کہ پھر آپ وہاں پہ جائیں جہاں تقوی زیادہ ہے. ہم تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں تقوی ہے، لیکن اگر کوئی احمدی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جب رشتے کی باری آئے تب تقوی باہر، ویسے جماعت احمدیہ میں تقوی، تو پھر یہ تقوی تو نہ ہوا. بعض دفعہ بعض لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور اس قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ غیروں سے ہم نے نکاح پڑھوانا ہے، کہ جی ہمارا لڑکا ہے اس کو کوئی غیر احمدی جو ہے لڑکی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہم نے کروانا ہے، تو غیر احمدی مولوی جو ہے وہ نکاح پڑھا دے گا. وہ بھائی جب خود یہ ساری باتیں آپس میں ڈیسائیڈ کر لی ہیں تو پھر یہاں پہ آنے کی، ہمارے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس قسم کی بھی باتیں آتی ہیں اور اس قسم کی باتیں ہمیشہ انہی گھرانوں کی طرف سے آیا کرتی ہیں، انہی لوگوں کی طرف سے آیا کرتی ہیں جہاں پہ واقعتاً تقوی میں اتنی گراوٹ آ چکی ہوتی ہے کہ یہ بنیادی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے کہ تقوی حقیقت میں ہے کن لوگوں کے پاس. ان لوگوں میں تقوی ہوگا جنہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے کو مان لیا، یا ان لوگوں میں تقوی ہوگا جنہوں نے خدا کے بھیجے ہوئے کا انکار کر دیا. پھر بھی لوگ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی بات پر مصر ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے باہری شادیاں کرنی ہیں، اور پھر جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور آگے پھر ان کی نسلیں ضائع ہو جاتی ہیں، اسلام احمدیہ سے دور چلی جاتی ہیں، تو پھر جماعت کو کوستے ہیں کہ جماعت نے کچھ نہیں کیا. تو ہوش کے ناخن لیں. ہم سب کے لیے یہ بڑا ایک خوف کا مقام ہے، ڈر کا مقام ہے. اپنی بچوں بچیوں پر وقت لگائیں، ان کو جماعت میں لے کر آئیں. اپنے گھروں میں نظام جماعت کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے. جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کے بچے کل کو خود کہیں گے کہ اگر جماعت اتنی ہی بری ہے کہ آپ خود نہیں جاتے یا اتنی ان کی برائیاں کرتے ہیں تو پھر ہم کیوں اس جماعت میں جائیں، ہم کیوں اسی جماعت میں جا کے رشتے وغیرہ کریں. جب آپ خود اپنے گھروں میں اگر برائیاں کریں گے نظام جماعت کی، جماعت کے عہدیداران کی، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا. کچھ عرصہ پہلے میرے ایک دوست نے ایک بڑی اچھی مثال دی. انہوں نے مثال دی کہ جو اس قسم کی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اپنے گھروں میں، تو اس کی مثال اسی طرح ہے کہ وہ ان کے پاس ایک کنواں ہے اور وہ اس کنویں میں زہر ڈال دیتے ہیں، اور بعد میں جب بچے جوان ہوتے ہیں اور ان کی شادی کا وقت آتا ہے تو انہیں کہتے ہیں تم جماعتی میں شادی کرو، گویا کہ وہ اسی زہر آلود کنویں سے جا کے پانی پیئیں. وہ بچے ہرگز اس میں سے پانی نہیں پیئیں گے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ یہ کنواں جو ہے یہ زہر آلود ہو چکا ہے. بس اس کنویں کو زہر آلود بنانے والے آپ خود ہوں گے اگر آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. پھر اگر آپ کے بچے جماعت سے باہر جاتے ہیں تو اس کی وجہ آپ ہیں، بچے نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے عمل سے ان کی تربیت میں وہ کردار ادا نہیں کیا جو ایک احمدی ماں یا ایک احمدی باپ کے شایان شان تھا. اسی لیے ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ، ہر دفعہ حضور انور کا جو بھی خطبہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی تربیت کا نقطہ حضور بیان فرماتے ہیں. کئی دفعہ حضور انور نے یہ بات بیان کی ہے کہ خدا کی خاطر اپنے گھروں میں اس قسم کی باتوں کو رواج نہ دیں جس کا نتیجہ یہ ہو کہ آپ کے بچے پھر جماعت سے متنفر ہو جائیں، مذہب سے متنفر ہو جائیں، خدا سے متنفر ہو جائیں. مضمون کو لے کے آگے چلتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصف سپارہ جو ہے وہ پورا ہو گیا. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں ذکر چلتا ہے کہ
آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس کی قربانی قبول ہوئی تھی، وہ اپنے بھائی کو مخاطب کر کے کہتا ہے لَإِن، اگر بسطتا، تو نے دراز کیا، بڑھایا، الیہ میری طرف، یدا کا اپنے ہاتھ کو، لی تاکہ تقتلنی تو مجھے قتل کر دے، ما انا بی باسطن، ما نہیں انا میں، بی باسطن بڑھانے والا، یدیا اپنے ہاتھ کو، الی کا تیری طرف، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، لِأَقْتُلَكَ، تاکہ میں تجھ کو قتل کر سکوں۔ جس کی قربانی قبول ہوئی، جو متقی تھا، اس کا جواب سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو یقین رکھ کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھانے لگا۔ وجہ آگے سے سنیں کیا دیتا ہے، کہتا ہے کہ انی، یقیناً میں، اخاف اللہ، میں اللہ سے خوف کھاتا ہوں، میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جب یہ دو آیتیں 28 اور 29 میں پڑھتا ہوں تو میرا ذہن فوراً ان احمدی مظلوموں کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جن پہ پاکستان اور دوسرے ممالک میں مظالم ڈھائے جاتے ہیں، جن کو قتل کیا جاتا ہے، جن کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کے اپنے بھائی، اور یہاں پہ بھائی سے میری مراد ہے ہمارے غیر احمدی بھائی جو ہیں، وہ ہم پہ ہماری طرف ہاتھ دراز کرتے ہیں تو ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ اگر تم ہمیں قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ دراز کرو گے تو یقین جانو کہ ہم اپنے ہاتھ کو تمہاری طرف ہرگز دراز نہیں کرنے لگے کہ ہم تمہیں قتل کر سکیں، اس لیے کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا انی اریدو، آدم علیہ السلام کا یہ بیٹا مزید آگے فرماتا ہے، یہ متقی بیٹا فرماتا ہے انی اریدو، میں تو یہ چاہتا ہوں، یقیناً میں یہ چاہتا ہوں، ان تبوء، کہ تو لوٹے، ان کے تبوء، تو لوٹے، بھی اسمی، میرے گناہ کے ساتھ، و اسمی کا، اور اپنے گناہوں کے ساتھ، یعنی کہ اگر تو نے مجھے قتل کر دیا تو اس کے نتیجے میں میری بھی جو خطائیں تھیں، گناہ تھے، وہ بھی تیرے ذمہ، اور تیرے اپنے گناہ بھی تیرے ذمہ، فتکونا، پس تو ہو جائے گا، من اصحاب النار، آگ والوں میں سے، جو آگ میں گرائے جاتے ہیں تو ان لوگوں میں سے ہو جائے گا، وذالک، اور یہ ہے جزاء الظالمین، ظالم لوگوں کی جزا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی قانون سمجھا دیا کہ جب کسی بے گناہ انسان کو، جب کسی انسان کو بغیر کسی حق کے قتل کیا جاتا ہے تو شخص کے گناہ قتل کرنے والے کے ذمہ چلے جاتے ہیں۔ پس وہ جو پاکستان میں علماء کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور احمدیوں کے خلاف قتل کے فتوے آئے گئے دن دیتے رہتے ہیں، اور وہ جو عوام سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ جو عدلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ جو حکمران ہیں اور حکومت سے تعلق رکھتے ہیں، جو جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر کبھی کسی بھی احمدی کے قتل میں وہ ملوث ہے کسی بھی رنگ میں، چاہے فتویٰ دینے کے رنگ میں، چاہے ابھارنے کے رنگ میں، چاہے مدد دینے کے رنگ میں، یا چاہے خود قتل کرنے کے رنگ میں، جس رنگ میں بھی وہ شامل ہیں، ان کو اس آیت سے متنبع ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس آیت میں صاف صاف آ گیا کہ کسی مقتول کا گناہ جو ہے وہ قاتل کے ساتھ چلا جائے گا۔ اگر ایک نہتے انسان کو، ایک بے گناہ انسان کو جو متقی ہے خدا کی نظر میں، تمہاری نظر میں جو چاہے ہو، اگر خدا کی نظر میں متقی ہے تو اس کے گناہ اگر تھے تو وہ بھی تمہارے ساتھ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطوعت، فطوعت، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، طوعت اچھا بنا کر دکھایا، یہ توعہ سے نکلا، تو کہتے ہیں پسند، طوعت کا مطلب ہوتا ہے اس نے پسند کر کے دکھایا، فتوعت پس پسند کر کے دکھایا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قتل اخیہ اس کے بھائی کا قتل، یعنی جو غیر متقی بیٹا تھا آدم علیہ السلام کا، غیر متقی بیٹا یعنی قابیل،
اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے نفس نے اس کو یہ چیز اچھی کر کے دکھائی کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے. فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، یعنی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، غیر متقی بیٹے نے متقی بیٹے کو قتل کر دیا. فاصبح، پس وہ صبح ہوتے ہی ہو گیا، من الخاسرین، گھاٹا پانے والوں میں سے. فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے، غراباً، کوا، یبحث، وہ کھودتا ہے، فی الارض، زمین میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا اور وہ کوا جو تھا وہ اپنے پنجوں سے زمین کھود رہا تھا. لیوریہو، لی تاکہ، یہ لام تعلیل ہے، تاکہ یوریہو، وہ اس کو دکھائے، یعنی کوا اس کو دکھائے، آدم کے بیٹے کو دکھائے. کیفا یواری، کیفا کیسے، یواری وہ چھپا دے، سوءتا لاش، اخیہ اپنے بھائی کی. اللہ تعالیٰ نے پرندہ بھیجا، کوا بھیجا جو زمین کو اپنے پنجوں سے کھود رہا تھا. یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو دکھائے کہ قتل تو اس نے کر دیا، اب اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے وہ ڈھانپ دے، یعنی کہ اس کو دفنا دے مٹی کے نیچے. قالا، اس نے کہا، یعنی آدم کے بیٹے نے کہا، یا ویلتا، وائے حسرت، اے حسرت، اعجزت، اعجزت، لفظ ہے اعجزت، کیا، عجزت، میں عاجز آ گیا، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، مثل ھذا، اس پرندے کی طرح، مثل ھذا، اس کی طرح، مراد یہ کہ اس پرندے کی طرح ہو جاؤں. ھذا الغراب، کوا، یہ کوا، کہ کیا میں عاجز آ گیا ہوں کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاؤں. فاواریا، پس میں ڈھانپ دوں، سوءت اخی، لاش کو اپنے بھائی کی. فاصبح، پس وہ صبح ہوتے ہی ہو گیا، من النادمین، ندامت کرنے والوں میں سے، پچھتانے والا. اس آیت میں جہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے آدم علیہ السلام کے بیٹے کو سکھایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دفنا دے، یہاں پہ ایک نکتہ جو سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ قانون قدرت کے ذریعے سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جس طرح سے آدم کے اس بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ کس طرح پر وہ اپنے بھائی کو دفنائے، اسی طرح پر زندگی میں کئی اس قسم کے واقعات انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں جہاں پہ خدا کی قدرت اس کو دکھا رہی ہوتی ہے کہ اس سے سبق حاصل کرو، اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے کاموں کو ٹھیک کر لو. اگر انسان اپنے سامنے کسی کو برباد ہوتے دیکھے، تباہ ہوتے دیکھے، تو انسان اس سے سبق سیکھتا ہے، یا یہ کہ کم از کم اس کو سیکھنا چاہیے. لیکن ایک انسان کے سامنے اگر مثال ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 100 دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ ہو کہ جس نے بھی یہ کام کیا اس کا نتیجہ برا نکلا اور وہ پھر بھی سبق نہ سیکھے، تو یہ عقل جو ہے، یہ عقل کے منافی بات ہوگی کہ عقل ہوتے ہوئے بھی وہ انسان عقل کو ہاتھ نہ لگائے. ہمارے سامنے ایک نہیں بتیری ایسے مثالیں ہیں کہ وہ گھرانے جو برباد ہوئے، جو احمدیت سے نکل گئے، جن میں سے روحانیت ختم ہو گئی، جن کے بچوں نے رشتے باہر کیے، جن کے قسم قسم کے مسئلے آئے دن بڑھتے چلے گئے، اور سکون ان کے گھروں سے اٹھ گیا اور ان کے دلوں سے اٹھ گیا، اور وہ قرضوں میں بھی ڈوبتے چلے گئے. جتنی دفعہ بھی اس بارے میں اگر کوئی تحقیق کرے تو اکثر و بیشتر کیسز میں یہی چیز سامنے آئے گی کہ یہ وہ گھرانے ہوتے ہیں جو جماعتی طور پہ ایکٹیو نہیں ہوتے. جب جماعتی طور پہ ایکٹیو نہیں ہوں گے تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ ان کے ہاں نمازیں بھی نہیں ہوتی ہوں گی. جہاں نمازیں نہیں ہوتی ہوں گی وہاں پہ یہ بھی ہوگا کہ ایم ٹی اے بھی نہیں دیکھا جاتا ہوگا، اور خدا کا کلام بھی نہیں پڑھا جاتا ہوگا، قرآن بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. اور جب انسان ان چیزوں سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر انسان چندے بھی نہیں دیا کرتا، پھر ایسے گھرانوں میں چندے بھی نہیں دیے جاتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے
یہ نکلتا ہے جو خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک دفعہ کہ پھر ایسے گھرانوں میں کبھی حقیقی سکون قائم نہیں ہوتا، ان کے بچے ان کی آنکھوں کے سامنے برباد ہو جاتے ہیں۔ بس یہ باتیں جو میں بار بار جو ہے مختلف انداز میں مختلف پیرائے میں بار بار بیان کرتا ہوں، اسی غرض سے بیان کرتا ہوں کہ کیا پتہ کوئی سن لے اور سن کر اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیارے خلفاء کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوں، اور یہ نہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دی، بلکہ سنیں اور اطاعت کریں۔ سمینا و اطعنا کا مضمون اگر ہم پر پورا نہیں آئے گا تو اس دور میں پھر اور کس پر پورا آنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اجلی ذالک، اسی بنا پر، من اجلی ذالک، من سے اجلی ذالک، اس وجہ سے، کہ اسی وجہ سے کتبنا ہم نے فرض کر دیا تھا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہو کہ وہ، من قتل، من جو قتل قتل کرے، نفسن کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے کسی دوسرے نفس پر کوئی قتل نہ کیا ہو، یعنی کہ بالفاظ دیگر اگر کوئی انسان کسی ایسے نفس کو قتل کرے جس نے کسی دوسرے کی جان نہ لی ہو، یعنی جو مقتول ہے اس نے قتل نہیں تھا کیا لیکن قاتل نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا، او فساد، یا فساد کرتے ہوئے، فی الارض، زمین میں، فکأنما، یعنی کہ قتل کی جو دو بنیادی شرائط بیان کی وہ یہ بیان کی کہ ایسے شخص نے کسی کو قتل کیا ہوا ہو جس کو قتل کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ ایسا شخص مفسد ہو جس نے زمین پر فساد پھیلایا ہوا ہو جس کے نتیجے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اگر تو یہ دو وجوہات نہیں تو پھر ایسا قتل کرنا کس قسم کا ہوگا؟ فرمایا فکأنما، تو پس ایسے ہی ہے، قتل الناس، اس نے قتل کر دیا لوگوں کو، جمیعا، سب کے ساتھ، یعنی اگر کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تو وہ اس طرح ہے کہ جیسے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ فرمایا ومن، اور جو احیاہا، اس کو زندہ رکھے، یعنی جو کسی نہتے کو قتل نہ کرے بلکہ اس کو چھوڑ دے، اس کو زندہ رکھے، فکأنما، تو پس ایسے ہی ہے، احیا الناس، احیا الناس، اس نے زندہ رکھا لوگوں کو، جمیعا، سب کے ساتھ، وَلَقَدْ، اور یقیناً، جاءتہم، آ چکا ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، یعنی ان کے پاس ہمارے رسول آئے، بالبینات، کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، ثم، پھر، انا، یقیناً، کثیرم منہم، بہت سے ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، حد سے تجاوز کرنے والے ہو گئے۔ اللہ کے رسول بھی آئے کھلے کھلے نشان لے کے بنی اسرائیل کے پاس، لیکن ان میں سے اکثر جو تھے وہ زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے بن گئے۔ یہ آیت ہے جو یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بے گناہ کا قتل اس طرح ہے کہ گویا تمام انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی بے گناہ کی زندگی کو بچانا اس طرح ہے کہ گویا تمام انسانیت کو بچا لیا۔ یہاں پہ لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دو ایسی کیسز ہیں جس میں قتل کا کرنا جائز ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی نے قتل کیا ہوا ہو، اگر کسی شخص نے قتل کیا ہے تو حکومت کو اختیار ہے کہ پھر وہ شخص کو قتل کرے۔ کیپٹل پنشمنٹ، قتل کی سزا اسلام میں قتل ہے، اور دوسرا ایک اور گناہ بھی ہے، جرم بھی ہے جس کی سزا قتل ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف فسادن فی الارض کے نام سے یاد کیا کہ وہ زمین میں فساد پھیلانا ہے۔ اب یہ فساد کیا ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما، یقیناً، جزاء الذین، جزاء ان لوگوں کی، یحاربون اللہ، جو محاربہ کرتے ہیں اللہ سے، محاربہ کہتے ہیں جنگ کو، حرب، جنگ، یحاربون، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، یعنی وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی جزا یہ ہے
وَيَسْعَوْنَ اور وہ یسعونا دوڑتے پھرتے ہیں فی الارض زمین میں فسادن فساد پھیلاتے ہوئے. جو اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں اب خدا کا فتویٰ سنیں. ان یقتلوا کہ وہ قتل کر دیے جائیں سختی کے ساتھ. یہ نہیں فرمایا ان یقتلوا کا مطلب ہوتا ہے وہ قتل کیے جائیں. یقتلوا یہاں پہ شدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ سختی کے ساتھ ایسی عبرتناک ان کو موت دی جائے کہ وہ واقعتاً ایک سب کے لیے نا سبق بن کے رہ جائے. یقتلوا کہ وہ سختی کے ساتھ قتل کر دیے جائیں. او یسلبوا او یا یسلبوا وہ صلیب دے دیے جائیں. او تقطع یا کاٹ دیے جائیں. ایدیہم ان کے ہاتھ و ارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف مختلف سمتوں سے. او ینفو یا ینفو کا مطلب ہوتا ہے نکال دیے جائیں. من الارض زمین سے دیش نکالا یا ان کو دیش نکالے کی سزا دے دی جائے. اب یہ مختلف سزائیں ہیں جن کا یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. جرم کیا تھا؟ جرم کو فساد کا لفظ دے کے تو ذکر کیا. فرمایا ذالکا یہ ہے لہم ان کے لیے خزی ذلت و رسوائی فی الدنیا دنیا میں بھی ولہم اور ان کے لیے ہے فی الآخرتی آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب. اب فساد کے لفظ کی طرف واپس چلتے ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے کہ یہاں پہ جس قسم کے جرائم کا ذکر چل رہا ہے وہ جرائم ہیں جو ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف کرتا ہے. ایک انسان ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس نے کسی انسان کے خلاف یہ جرم نہیں کیا بلکہ اس کی یہ خطا خدا کے مقابل پر ہے. اس نے خدا کے حضور ایک گناہ کیا. لیکن جب وہ لوگوں کے خلاف جرم کرتا ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتے ہیں. اور جرم بھی وہ جو شدید قسم کے جرائم ہیں. قتل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے الگ سے کر دیا اور یہ جو دوسرے قسم کے جرائم ہے جس میں فساد کا ذکر فرمایا. فساد میں یہ تمام باتیں آ جاتی ہیں کہ سوسائٹی کے امن کو برباد کرنا. جو بعض دفعہ ہائی وے رابرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ صرف چوری چکاری نہیں کرتے بلکہ اور بھی کئی قسم کی وہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ کر بیٹھتے ہیں. مثلا ایک بہت بڑا جرم جو کیا جاتا ہے بچوں کے خلاف اور عورتوں کے خلاف وہ زنا بالجبر ہے, ریپ. اور یہ ایسا گھنونا جرم ہے کہ جس کی کوئی عام سزا نہیں ہو سکتی. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جماعت کے خلفاء نے مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت میں یہ بات جو تفسیر ہے اس آیت کی اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بعض ایسے جرائم ہیں جن میں ریپ کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ وہ اس زمرے میں آتے ہیں کہ گویا اس جرم کا کرنے والا مجرم جو ہے, اس گناہ کا جو مجرم ہے وہ خدا اور خدا کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے اور اس کی یہ حرکت زمین میں فساد پھیلانے والی ہوتی ہے. بس ایسے شخص کی سزا یہاں پہ بیان کی کہ یقتل, اس کو صرف قتل نہ کیا جائے بلکہ ایسی عبرت ناک موت دی جائے کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے. او یسلبو یا یہ کہ پھر اس کو شدت کے ساتھ سلیب دی جائے. او تقطع ایدیہم یا اس کے پاؤں کو و ارجلہم اور اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو من خلاف مختلف سمتوں سے کاٹ دیا جائے. جس کا جیسا جرم اس کی ویسی عبرتناک سزا. اب جب بھی اس قسم کے واقعات خاص طور پر مغربی ممالک میں ہوتے تھے یا بھی اگر ہوتے ہیں تو ان ممالک میں ریپ کی سزا جب دی جاتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ چند سالوں پہ مبنی ہوتی ہے. اور بعض دفعہ تو مغربی ممالک کے جو کرمنل لاز ہیں یا سسٹم ہے, جسٹس سسٹم, اس میں تو یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ اگر کسی کی چمڑی کا رنگ زیادہ صاف ہے اور وہ امیر ہے تو وہ جلدی باہر آ جاتا ہے
اور بعض کیسز میں تو ان کو جیل بھی نہیں جانا پڑتا. اور وہ جن کی چمڑی کا رنگ زیادہ گورا نہ ہو یا وہ زیادہ امیر نہ ہو اور جیل میں چلے بھی جائیں تو وہ جیل میں رہتے ہیں، لیکن چند سال یا کچھ عرصے کے بعد وہ نکل بھی آتے ہیں. نکل کے پھر جس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے پھر جا کے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، بعض کیسز میں مار بھی دیتے ہیں. اور جب اس قسم کے مجرموں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ان کو قتل کی سزا دی جائے کہ یہ عبرت بن جائے، تو اس وقت جو انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لوگ، انسانی حقوق کی بات کرنے والے، وہ وکٹم کو بھول جاتے ہیں، مظلوم کو بھول جاتے ہیں، اور ان کو مجرم کے حقوق یاد آنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں قتل کی سزا اس کو نہیں دینی، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. حالانکہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ کسی انسان کی بنائی بھی نہیں، بلکہ اس مالک حقیقی کی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے کون سی سزا بہتر ہے. اگر کوئی معاشرے میں کوئی خاص فرد جرم کرتا ہے تو اس کے لیے کون سی ایسی مخصوص سزا ہے جس کے نتیجے میں دوسرے اسی قسم کے گناہ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو ایک عبرت ملے اور وہ اس سے رک جائے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے میں سٹڈیز ہوئی ہیں، مغرب سے پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی سزا دینے کے نتیجے میں معاشرہ اور متشدد ہو جاتا ہے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب اس قسم کی جرائم کی یہ سزا دی جاتی تھی تو کیا معاشرہ متشدد ہو جاتا تھا یا یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ لوگ رک جاتے تھے؟ تاریخ کا مطالعہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ رک جایا کرتے تھے کیونکہ ان کو عبرت ملتی تھی. لیکن ساتھ میں ایک اور چیز بھی تو تھی، اس وقت کی حکومت چلانے والے لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو انصاف پر مبنی بات کیا کرتے تھے، وہ لوگ تھے جو انصاف پر فیصلے کیا کرتے تھے، اور یہ نہیں تھے دیکھتے کہ سامنے کھڑا ہونے والا ہمارا اپنا رشتہ دار ہے کہ کوئی اور ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ایک عورت کا واقعہ آیا، کیس آیا جو امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، بڑے معروف خاندان سے اس کا تعلق تھا، لیکن آدھی چور تھی. اس کو عادت تھی، وہ چوری کیا کرتی تھی، اور اسلام میں چوری کی سزا قطع ید ہے، ہاتھوں کو کاٹ دینا ہے. ان لوگوں کے لیے یہ سزا ہے جو عادتاً چور ہوتے ہیں، جن کو چوری کی عادت ہو، یا یہ کہ چوری کے ساتھ اور بھی بعض اور گناہ وغیرہ کر دیتے ہیں. جو بھوک کی شدت سے کوئی مجبور ہو جائے کچھ چرا کے کھانے کے لیے، اس کے لیے یہ سزا ہے ہی نہیں. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ایک دفعہ اس قسم کا واقعہ ہوا. ایک کام کرنے والی تھی اور اس نے چاول وغیرہ چرا لیے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت آئی. آپ نے فرمایا وہ بیچاری بھوک کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے ایسا کرتی ہے، اس کو تو اور دے دو. الٹا اس کو اور دیا تاکہ اس کو چوری چکاری کے اوپر اس حد تک گرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. بس جب کہتے ہیں کہ چور کی سزا یہ ہے تو اس سے مراد وہ عادی چور ہوتے ہیں جو معاشرے کو خراب کرتے ہیں اور فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں. اس قسم کے چوروں کی یہ سزا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ یہ عورت تھی، معروف گھرانے کی تھی، امیر گھرانے کی تھی، اور یہ عادتاً چوری کیا کرتی تھی. پکڑی گئی اور اس کا کیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا. اب صحابہ کو پتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے، اور انصاف خدا کی شریعت کے مطابق یہی تھا کہ اس عورت کے ہاتھ کاٹے جائیں. صحابہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے کے بیٹے تھے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ اتنے ہی عزیز تھے جتنے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں نے حضرت اسامہ کو بھیجا کہ جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی سفارش کریں، اس عورت کی سفارش کریں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم سے پہلے قوموں پر اسی وجہ سے عذاب آیا کرتا تھا کہ وہ اپنے بڑوں کے لیے یا عمراء کے لیے ایک قانون بناتے تھے اور غرباء کے لیے ایک قانون بناتے تھے جو انصاف پہ مبنی نہیں تھا. فرمایا اگر اس عورت کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو تب بھی میں یہی سزا دیتا. تو دو باتیں ہیں، ایک شریعت میں بیان کردہ سزائیں اور دوسری تقوی پر مبنی حکومت.
یعنی حکمران وہ ہوں جو متقی ہوں. جب حکمران میں تقوی نہ ہو، انصاف نہ ہو، تو وہ جب چاہیں گے سزا دیں گے اپنی مرضی کے خلاف چلنے والوں کو. اور اگر کوئی اپنی مرضی کے مطابق چلنے والا کوئی اپنے ہی بندہ گناہ کا مرتکب ہو گیا تو اس کے لیے بہانے تلاش کریں گے کہ کس طرح سے اس کو چھوڑ دیا جائے. اور یہی صورتحال ہمیں مختلف مسلم ممالک میں دکھائی دیتی ہے. اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور مخالف پارٹی کے لوگوں کو یا مخالف جو کیمپ ہوتا ہے اس کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سزائے دیتے ہیں. اسی وجہ سے معاشرہ متشدد ہوتا ہے. معاشرہ اس وجہ سے متشدد نہیں ہوا کرتا کہ اسلام کی تعلیم پر عمل کیا. اسلام کی تعلیم کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ معاشرے میں جو اس تشدد کے اوپر انسان راضی ہو جائے کہ کسی عورت کی عصمت دری کرے اس کے بچوں کے سامنے، وہ تو معاشرہ پہلے ہی متشدد ہوا ہے جو اس حد تک گر چکا ہے. اس کی شدت کو توڑنے کے لیے اسلام نے یہ عبرت والے یہ سبق سکھایا. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من قبلی، اس سے پہلے، ان تقدروا کہ تم قدرت پالو، علیہم ان پر، اس سے پہلے کہ تم طاقت پالو، تم غالب آ جاؤ ان پر. اگر لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر ان کو سزا نہیں دینی. فاعلموا، پس جان رکھو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، غفور الرحیم، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بار بار رحم کرنے والا. یہاں پہ بھی ایسی ہی سزاؤں کا ذکر ہے جہاں پہ توبہ کے نتیجے میں توبہ کے نتیجے میں اصلاح بھی دکھائی دیتی ہو. یہ بات نہیں ہے کہ کسی کا انسان ریپ کر دے، خدا نہ خواستہ اس قسم کے کوئی جرم کرے، اور جب پکڑا جانے والا ہو کہہ دے میں نے توبہ کر لی. اب توبہ کرنے کا کوئی لیبل اپنے اوپر لگا لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آیت کے مطابق اس کو چھوڑ دیا جائے. یہاں پہ بعض ایسے جرائم کا ذکر ہے کہ جہاں پہ کسی کا جانی نقصان وغیرہ اس طرح سے یا کسی کی عصمت دری وغیرہ بیچ میں شامل نہیں ہوتی. بعض دفعہ چوری چکاری والے ہوتے ہیں، بعض دفعہ دوسروں کے اوپر الزام تراشیاں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ لوگوں میں فساد پر ابھارنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وقت آتا ہے کہ ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. وہ لوگ اس آیت کے ذیل میں مراد ہیں. مولوی حضرات پاکستان میں وہ اس آیت کو لے کے جو اسے اوپر والی تھی جس میں یسونا فی الارض فسادن والا ذکر تھا، اس آیت کا غلط معنی کر کے نہتے لوگوں کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں. کبھی احمدیوں کو قتل کر رہے ہیں، کبھی شیعوں کو قتل کر رہے ہیں، کبھی عیسائیوں کو قتل کر رہے ہیں، کبھی ہندوؤں کو قتل کر رہے ہیں. یہ تمام باتیں پاکستان میں بسنے والے مولوی یا دوسرے علاقوں میں بسنے والے جو مولوی ہیں وہ اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے تھے، اس قسم کے فتوے دیتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی فسادن فی الارض لکھا ہے، یا یہ لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربہ کیا، تو جو ایمان نہیں لاتا، جو مسلمان نہیں ہوتا، تو اس نے خدا اور خدا کے رسول سے محاربہ ہی کیا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو پکڑو اور ان کو قتل کرو اور ان کو سلیب دو اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ان کو دیش نکالے کی سزا دے دو. حالانکہ ہرگز اس آیت کا یہ منشا تھا ہی نہیں. نہتے لوگ تو اس آیت میں مخاطب بھی نہیں تھے. مخاطب وہ لوگ تھے جو واقعتاً دوسروں کے حقوق پامال کرتے ہیں مختلف جرائم کے ذریعے سے. یہاں پہ اللہ کے فضل سے یہ رکوع ختم ہوا. اب میں اگلے رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کی آیات کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه
لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ الحمدللہ یہاں پہ اس رکوع کی بھی تلاوت مکمل ہوئی۔ اب اس رکوع کی پہلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا اور ڈھونڈو، تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلے کو، وجاہدوا اور کوشش کرو، جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، لعلکم تاکہ تم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی طرف وسیلہ پکڑنے میں وسیلے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
یہ وہی نقطہ ہے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے وسیلے کے بارے میں، کہ اب خدا تک پہنچنے کا راستہ، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کے جاتا ہے. بس جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا گدا نہیں، وہ خدا تک پہنچ بھی نہیں سکتا. اب خدا تک رسائی اگر کسی کو چاہیے تو لازمی ہے کہ وہ پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا جوا اپنی گردن پہ پہنے، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اس کا تعلق خدا سے قائم ہو سکتا ہے. فرمایا وجاہدو. اچھا فٹ نوٹ میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف وسیلہ پکڑنے میں وسیلے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب براہ راست خدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار نہ کیا جائے. اذان کے بعد کی دعا بھی جس میں وسیلے کا ذکر ہے اسی مضمون کی تائید کرتی ہے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یقیناً الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو کاش انا کہ لہم ہوتا ان کے لیے، ما فی الارضی ما جو ہے فی الارضی زمین میں، جمیعاً سب کا سب. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اگر ان کے لیے جو کچھ زمین میں موجود ہے وہ سب کا سب ان کے لیے ہوتا، انہی کا ہوتا. وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اسی جتنا یا اسی کے برابر یا اسی کی طرح اور بھی ان کے پاس ہوتا. لِيَفْتَدُوا بِهِ لی لام تعلیل تاکہ یفتدو وہ فدیے میں دے سکتے بھی اس کو، من عذابی عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامتی یوم قیامت میں، ما تقبلا نہیں قبول کیا جانا، منہم ان سے. اگر زمین کی تمام چیزیں دولت کے رنگ میں ایسے لوگوں کے لیے ہوتی جنہوں نے کفر کیا، اور اتنی ہی اور دولت بھی ان کے پاس آ جاتی تاکہ وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور فدیے کے طور پہ دے سکے کہ ہمیں چھوڑ دے، عذاب نہ دے. اللہ فرماتا ہے تب بھی ان سے یہ چیزیں، یہ دولتیں قبول نہ کی جاتی اور سزا ان کو ضرور ملتی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے ہوتا عذاب علیم، سخت دردناک عذاب. فرمایا یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں، من النار آگ میں سے. وہ یہ چاہیں گے کہ وہ آگ میں سے نکل جائیں. وما ہم اللہ فرماتا ہے وما ہم بخارجین منہا، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ بخارجین نکلنے والے منہا اس میں سے. یعنی وہ چاہیں گے تو یہ ضرور کہ وہ آگ میں سے نکل جائیں لیکن وہ آگ میں سے نکل نہیں سکیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے عذاب مقیم. مقیم کہتے ہیں ٹھہر جانے والا، قائم ہو جانے والا، جو وہاں پہ پھر قائم رہے گا، ایک لمبا عرصہ پھر وہ اس عذاب میں رہیں گے. فرمایا وَالسَّارِقُ اور چور. یہ جو سارق لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چور، لیکن الف لام جو پیچھے لگایا السارق، سارق کی جگہ السارق فرمایا تو اس سے پتہ چلا کہ مخصوص قسم کے چوروں کا ذکر ہے. ہر چور کی یہاں پہ ذکر نہیں بلکہ مخصوص قسم کے چوروں کا ذکر ہے. السارق خاص قسم کے مخصوص مرد چور، والسارقۃ اور خاص قسم کی مخصوص عورتیں جو ہیں جو چور ہیں، دونوں. ان کے بارے میں فرمایا فقطعوا پس کاٹو ایدیہما دونوں کے ہاتھ، یعنی ان کے ہاتھ کاٹو، مرد کے بھی عورت کے بھی. جزاءً جزا کے طور پر، بما کسبا جو ان دونوں نے کمایا، نکالن نکالن کہتے ہیں عبرت کے طور پر، من اللہ اللہ کی طرف سے. واللہ اور اللہ تعالیٰ ہے عزیز حکیم، عزیز کامل غلبے والا، حکیم حکمت والا. اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ دیکھو خوف نہیں کھانا خدا تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان باتوں کو قائم کرنے میں. اور دوسری بات بیان کی کہ لوگ اعتراض کریں گے، لوگوں کا کام ہے اعتراض کرنا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ وہ چیز جو خدا کی طرف سے آئے وہ حکمت سے آری نہیں ہوتی، حکمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کسی سزا کا تو اس میں حکمت ہوتی ہے. اور یہ وہی مضمون ہے جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا. اسی آیت کے ذیل میں وہ واقعہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں جو میں پیچھے آج کی کلاس میں نے ذکر کر دیا ہے، جس میں ذکر تھا کہ کس طرح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جو عادی چور تھی وہ آئی اور اس کو سزا جو ہے وہ دی گئی.
تو یہاں پہ عادی چوروں کا ذکر ہے اس آیت میں، نہ کہ کوئی ایسے کسی ایسے بیچارے کا یا بیچاری کا جو بھوک کی شدت سے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی ڈبل روٹی کا کوئی پیس چوری کر لے، کوئی اس قسم کی چیز لے لے۔ یہاں پہ فٹ نوٹ ہے، وہ پڑھ کے تو پھر آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ السارق والسارقۃ سے عادی اور پیشہ ور چور مرد اور عورتیں مراد ہیں۔ روز مرہ غربت کی وجہ سے کچھ کھانے پینے کی چیز چوری کرنا اس حکم میں داخل نہیں۔ مخمصہ یعنی شدید بھوک کے وقت تو سور بھی حلال ہو جاتا ہے۔ بھوکے کا کچھ بغیر اجازت کے کھا لینا ہرگز اس کو ہاتھ کاٹنے کا مکلف نہیں کرے گا۔ یہاں پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں، باقی کا مضمون انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، آخر میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔